احمد کلفی والا ایک کہانی۔ کراچی کی گلیوں میں گرمی کے موسم میں ایک خاص رونق رہتی ہے۔ جیسے ہی سورج اپنے جوبن پر آتا ہے وہ میلوں کے تھپیڑے چلنے لگتے ہیں اور ہر شخص ٹھنڈک ڈھونڈنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ ایسے میں ایک مانوس سی آواز گلیوں میں گونجتی ہے، کلفی، ٹھنڈی میٹھی کلفی۔ یہ آواز تھی احمد کلفی والے کی۔ احمد ایک محنتی اور خوش اخلاق آدمی تھا۔ عمر کے حساب سے وہ کوئی 30-32 برس کا ہوگا۔ رنگ سانولا، قد درمیانہ اور چہرے پر ہمیشہ ایک سادہ سی مسکراہٹ۔ احمد بچپن سے ہی حالات کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اس کا والد درزی کا کام کرتا تھا مگر اچانک بیماری میں مبتلا ہو کر چل بسا۔ احمد اس وقت صرف 10ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ تعلیم ادھوری رہ گئی، خواب ٹوٹ گئے مگر زندگی کا بوجھ کندھوں پر آ گیا۔ ابتدا میں احمد نے مزدوری کی، کبھی اینٹیں ڈھوئیں، کبھی سبزی منڈی میں ٹوکرے اٹھائے مگر دل مطمئن نہ ہوا۔ ایک دن محلے کے بزرگ نے مشورہ دیا، بیٹا، یہ شہر ہے، یہاں محنت کا کوئی کام چھوٹا نہیں۔ اگر محنت ایمانداری سے کرو گے تو لوگ تمہیں چاہیں گے، کیوں نہ کلفی بیچنے کا کام شروع کرو؟ گرمیوں میں سب سے زیادہ یہ چیز چلتی ہے۔ احمد کو یہ بات دل کو لگ گئی۔ اگلے ہی دن اس نے ایک چھوٹا سا ٹھیلا خریدا جس پر لکڑی کا ڈبہ رکھا۔ ڈبے کے اندر برف اور نمک کے ساتھ ٹین کے ڈبے میں کلفی رکھی جاتی۔ کچھ پیسے قرض لیے، دکان سے دودھ اور شکر خریدی اور رات بھر جاگ کر پہلی بار کلفیاں تیار کی۔ صبح سویرے گلیوں میں نکلا تو دل گھبرا رہا تھا کہ لوگ خریدیں گے بھی یا نہیں، لیکن جیسے ہی اس نے آواز لگائی، کلفی، ٹھنڈی کلفی، بچے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ کوئی 5 روپے کا، کوئی 10 روپے کا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا ٹھیلا خالی ہو گیا۔ یہ احمد کی کامیابی کی پہلی سیڑھی تھی۔ احمد کی کلفی کی خاص بات یہ تھی کہ وہ خالص دودھ اور اصلی مسالے سے بناتا، کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی فریب نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ آہستہ آہستہ اس کے گاہک بڑھنے لگے۔ محلے کے بچے، دکاندار، مزدور سبھی احمد کی کلفی کے دیوانے ہو گئے۔ ہر کوئی کہتا، بھائی احمد کی کلفی جیسی مزیدار کلفی پورے علاقے میں نہیں ملتی۔ احمد صبح سویرے نکلتا، شام ڈھلے واپس آتا۔ دن بھر محنت کرتا، پسینے میں شرابور رہتا مگر زبان پر شکو نہیں ہوتا۔ اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ اپنے بہن بھائیوں کو پڑھائے اور اپنی ماں کو آرام دے۔ ایک دن کی بات ہے، محلے میں ایک بڑا اسکول کھلا۔ احمد نے سوچا کہ کیوں نہ وہاں کے باہر ٹھیلا لگایا جائے۔ جیسے ہی چھٹی کا وقت ہوا، سینکڑوں بچے بھاگتے ہوئے باہر نکلے۔ احمد نے آواز لگائی اور بچے اس پر ٹوٹ پڑے۔ چند دنوں میں اسکول کے بچے احمد کے دوست بن گئے۔ کوئی اسے او احمد بھائی وہ کہتا، کوئی او کلفی والا انکل۔ بچوں کے ساتھ ساتھ اسکول کے استاد بھی کبھی کبھار کلفی خرید لیتے۔ وہ احمد کی محنت دیکھ کر اسے دعائیں دیتے۔ احمد کا دل خوش ہو جاتا، لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ ایک دن علاقہ کے کچھ بدماش آئے اور کہنے لگے، احمد، اگر یہاں ٹھیلا لگانا ہے تو ہمیں حصہ دینا ہوگا۔ احمد چونک گیا، بھائی میں تو بمشکل گھر چلاتا ہوں، اب کو کیا دوں؟ بدماش ہنسنے لگے، یہی تو شہر ہے، یہاں جینے کے بھی دام دینے پڑتے ہیں۔ احمد کا دل ڈوب گیا مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے سوچا کہ حق حلال کی کمائی کو یوں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اگلے دن اس نے سیدھا تھانے کا رخ کیا اور پولیس کو سب بتایا۔ پہلے تو پولیس والے ٹال مٹول کرنے لگے مگر احمد کی سچائی اور ہمت دیکھ کر ایک ایماندار افسر نے کارروائی کی اور بدماشوں کو پکڑ لیا۔ اس واقعے کے بعد احمد کی عزت محلے میں اور بڑھ گئی۔ لوگ کہتے، یہ ہے اصل محنتی آدمی جو ڈرنے کے بجائے حق پر ڈٹ گیا۔ وقت گزرتا گیا، احمد کے بہن بھائی پڑھ لکھ گئے۔ چھوٹا بھائی کالج میں داخل ہو گیا اور بہن نے کمپیوٹر کورس شروع کر دیا۔ احمد کو فخر تھا کہ اس کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ ایک دن اسکول کی پرنسپل نے احمد کو بلایا اور کہا، احمد، تمہارے اندر لگن اور ایمانداری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم اسکول کے کینٹین میں کلفی اور آئس کریم بیچا کرو۔ یوں تمہیں روزانہ کے جھنجھٹ سے نجات ملے گی اور آمدنی بھی بہتر ہوگی۔ احمد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا یہ سب اسی دن کی برکت ہے جب اس نے حلال روزی کو اپنا مقصد بنایا۔ کچھ سال بعد احمد نے چھوٹا سا وہ احمد کلفی والا کے نام سے دکان کھول لی۔ دکان کے باہر بورڈ لگا،
خالص دودھ کی قلفی، محبت اور محنت کے ساتھ۔ اب وہ صرف قلفی والا نہیں رہا تھا بلکہ ایک کامیاب کاروباری بن چکا تھا۔ لیکن احمد نے کبھی غرور نہیں کیا۔ آج بھی وہ محلے کے بچوں کو مسکرا کر قلفی دیتا، غریبوں کے بچوں کو مفت قلفی کھلاتا اور ہر کسی کو یہی کہتا، بھائیو، محنت چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، بس نیت صاف ہونی چاہیے۔ احمد قلفی والے کی کہانی اس بات کی گواہی ہے کہ اگر انسان ہمت کرے، صبر کرے اور محنت کو اپنا زیور بنائے تو کامیابی خود اس کے قدم چومتی ہے۔ وہ آج بھی کراچی کی گلیوں میں ایک مثال ہے کہ غربت رکاوٹ نہیں، اصل دولت محنت اور ایمانداری ہے۔